ایک اندھیری رات جنگل میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ صرف ہوا کی سیٹی اور گھوڑے کے قدموں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ اچانک جھاڑیوں سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ ساکت کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں خون ابلتا تھا اور چہرے پر ایک عجیب سا سکون، ایسا سکون جو صرف خون بہانے کے بعد آتا ہے۔ اس کا نام تھا بیجو نویان۔ بیجو نویان منگول سلطنت کا ایک بڑا جنرل تھا۔ تاریخ کے مطابق وہ چنگیز خان کے بعد آنے والے ان جرنیلوں میں سے تھا جن کا خواب دنیا پر حکومت کرنا تھا۔ وہ صرف ایک فوجی نہیں بلکہ ایک چالاک، بے رحم اور ذہین جنگجو تھا۔ اس کا اصل ہدف تھا سلجوق سلطنت کو ختم کرنا اور اناطولیہ کو منگول سلطنت کا حصہ بنانا۔ اس کی پرورش ایک سخت ماحول میں ہوئی جہاں رحم، محبت یا ہمدردی جیسے جذبات کا کوئی تصور نہ تھا۔ بچپن سے ہی جنگ، سیاست اور مکاری اس کی فطرت کا حصہ بن گئی۔ بیجو نویان کے منصوبے عام جنگی حکمت عملی سے کہیں آگے تھے۔ وہ دشمن کو صرف تلوار سے نہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی شکست دیتا تھا۔ وہ قبیلوں میں پھوٹ ڈالنے کا ماہر تھا۔ دوستوں کو دشمن بنانا اور دشمنوں کو ایک دوسرے سے لڑوانا اس کی چالاکیوں کا حصہ تھا۔ وہ اپنے مخالفین میں خوف اور شک پیدا کرتا تھا تاکہ وہ خود ہی ایک دوسرے کو ختم کر دیں اور جب وقت آئے وہ آسانی سے باقی بچ جانے والوں پر حملہ کر دیں۔ جب بیجو نویان نے اناطولیہ کی طرف قدم بڑھائے تو اسے ایک قبیلہ بار بار راستے کی رکاوٹ بنتا دکھائی دیا، کائی قبیلہ، اور اس قبیلے کا سردار تھا ارطغرل غازی۔ بیجو نویان نے پہلے ارطغرل کو نظر انداز کیا، لیکن جب اسے شکست ہوئی تب اسے اندازہ ہوا کہ یہ صرف کوئی عام قبائلی سردار نہیں بلکہ ایک بہادر، سمجھدار اور سچا مجاہد ہے۔ پہلی مٹ بھیڑ میں ہی نویان کو اندازہ ہو گیا کہ اگر ارطغرل کو ختم نہ کیا گیا تو وہ منگولوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن جائے گا۔ نویان نے جنگی چالوں کے ساتھ ساتھ نفسیاتی جنگ بھی چھیڑ دی۔ اس نے کائی قبیلے میں جاسوس بھیجے، جھوٹے پیغامات پہنچائے اور حتیٰ کہ قبیلے کے اندرونی افراد کو پیسوں اور لالچ کے ذریعے خریدنے کی کوشش کی۔ ایک موقع پر اس نے ارطغرل کے قریبی لوگوں کو بھی اغوا کر لیا تاکہ ارطغرل کو جذباتی طور پر توڑ سکے، لیکن ارطغرل نے صبر اور حکمت سے کام لیتے ہوئے نہ صرف اپنے لوگوں کو بچایا بلکہ نویان کے کئی منصوبے بھی ناکام کیے۔ ایک دن نویان نے کائی قبیلے پر بڑا حملہ کیا۔ یہ جنگ کئی دنوں تک جاری رہی۔ پہلے دن نویان کو برتری حاصل رہی، لیکن ارطغرل نے جنگی حکمت عملی بدلتے ہوئے اسے گھیر لیا۔ لیکن عین فتح کے قریب نویان نے دھوکہ دے کر جنگ کا رخ موڑ دیا۔ اس نے اپنی شکست کو قبول کرنے کے بجائے فرار کا راستہ اختیار کیا۔ اس طرح وہ زندہ بچ گیا، لیکن اس کی چالاکی ایک بار پھر سامنے آ گئی۔ یہی چیز نویان کو خطرناک بناتی تھی۔ وہ میدان جنگ میں بھی لڑتا اور میدان کے باہر بھی۔ اگرچہ نویان وقتی طور پر پیچھے ہٹ گیا، لیکن وہ مکمل طور پر ختم نہ ہوا۔ اس کا کردار بعد کے ادوار میں بھی سامنے آتا ہے، جہاں وہ پھر سے سازشیں کرتا ہے، قلعے فتح کرتا ہے اور اپنی منگول حکومت کے خواب کو زندہ رکھتا ہے۔ لیکن ایک بات طے تھی، جب تک ارطغرل غازی جیسے لوگ زندہ تھے، بیجو نویان جیسے دشمن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بیجو نویان صرف ایک کردار نہیں بلکہ وہ ہر دور کے ظالموں کی علامت ہے، اور ارطغرل غازی وہ ہر دور کے حق کے علمبرداروں کی پہچان ہے۔ یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، صرف میدان بدل گئے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سویرا چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔